اب سب انسانوں کو اللہ نے دعوت دی ہے یا ایھا الناس کہہ کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ایک آفاقی دین ہے، اور اس دین کی دعوت سب انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کریں بھائی؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو جو پیدا کرتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے، نہ صرف تمہیں، والذین من قبلکم، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے، اس کی سزا سے۔ کیوں اللہ کی عبادت کرے؟ کم از کم سوچو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے پاس یہ اختیارات ہیں، ان کے آگے جھکتے ہو، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ سوچو تو صحیح، کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا؟ یا تم سے پہلے جو ہمارے فور فادرز تھے ان کو پیدا کیا؟ یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ وہ اللہ جس کی تمہیں عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ وہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ کام ہمارے بنائے ہوئے خداؤں کے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بے بس ہیں، یہ کام صرف اور صرف اللہ کے ہیں۔ تو پھر اللہ کے ساتھ ان کو کیوں ہم شریک ٹھہراتے ہیں؟ جو کام اللہ کے ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں کر سکتے تو کیوں کہتے ہو کہ یہ بھی کر سکتے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لاؤ ایک صورت، کوئی شک ہے تو چیلنج ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں جو عرب ہیں ان کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم آج نہیں کر سکتے تو وَلَن تَفْعَلُوا، یاد رکھنا قیامت تک تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ لہذا فاتقوا النار، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیا کافر بن کے انسان دوزخ میں جانا چاہتا ہے؟ اتنی جرت؟ بچنا چاہیے اس سے، ایمان لاؤ اس کتاب پر۔ لیکن وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں مرنے کے بعد آخرت میں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو بھئی عارضی ہے، وہاں یہ نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، زندگی بھی ہمیشہ کے لیے، کوئی خوف نہیں، امن و امان کی زندگی۔ بس یہ بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ اس دنیا میں نیک عمل کرنے کا۔ یہ اصل ضرورت ہے، خدا خوفی کا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے، اور مثال تھوڑی سی ہوتی ہے، صرف کلک کر جاتی ہے بندے کو، ہاں یہ بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اور بندے کو بجائے لمبی سٹوری سنانے کے چھوٹی سی مثال دے کے جلد از جلد سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے جی قرآن مجید میں اس قسم کی مثال، اور وہ اللہ تعالیٰ دے، کبھی مکھی کی مثال دے رہا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دے رہا ہے، کوئی بڑی چیزوں کی مثال دینی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، ہم نے خداؤں کو اتنا بڑا درجہ دے رکھا تھا، قرآن مجید میں تو اللہ نے ان کو مکھی سے بھی کمتر بنا دیا۔ اللہ نے کہا ان کی بے بسی تو اتنی ہے کہ مکھی ان کے آگے کھانا جو پڑا ہوتا ہے وہ اپنے پر میں یا اپنے پاؤں میں تھوڑا سا کھانا لگا کے لے جائے، ان کے پاس تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے وہ کھانا واپس لے سکیں۔
مکھی کا پیدا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے. اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو جو فسق و فجور کے قائل ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، یہ فاسق وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. کہا تھا کہ اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے، مگر اس عہد کو کہنے کے بعد اس کو توڑ دیا اور غیروں کو شریک بنا لیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے اللہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کا وجود نہ ہوتا تو میرا وجود ہوتا، میں خود بخود پیدا ہو جاتا. وہ اللہ کا وجود ہے تو میں ہوں، اسی نے مجھے پیدا کیا. اس لیے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا. فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کہاں جا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ مان لو اللہ تعالیٰ کو. یہ مرتد ہونا، ایتھیسٹ ہونا اور اس پہ بڑا فخر کرنا، یہ سب انسان کی بڑی کمزوری ہے، جہالت ہے، اور سمجھتا ہے میں بڑا سیانا ہوں. اللہ تعالیٰ نہ ہوتا، اس کا وجود نہ ہوتا تو بندے کا کیا وجود ہوتا؟ ہم اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور اسی طرح اللہ کی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہتے. تو جب آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، جانا بھی اس دنیا سے اللہ کی مرضی سے ہے، تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ سب کچھ جو کچھ ہے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. کتنا بڑا بندوبست کیا اللہ نے. ہم انسانوں کی کتنی عزت ہے. سوچئے اوپر آسمان نہ ہوتا، یہ رات کو جگمگ کرتے ستارے نہ ہوتے، یہ سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، تو ہم زندگی گزار سکتے. یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم زندگی کو انجوائے کرو، مگر میرے بندے بن کے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو یہ ہے اللہ. اب ہم انسانوں کا آغاز کیسے ہوتا ہے، یہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو کسی انسان نے آج تک نہیں لکھی اور نہ کوئی انسان بتا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا میں یقیناً جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کہ میرا یہ خلیفہ کیا کچھ کرے گا اور میں اس سے کیا کچھ کروانا چاہتا ہوں. یہ فساد کی بات نہ کرو، یہ خون بہانے کی بات نہ کرو، یہ ہوگا، لیکن انہی میں سے میں نے ایسے گوہر نکالنے ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں. تمہارے اندر خواہش نہیں، ان کے اندر خواہشات ہوں گی، مگر ان خواہشات کو وہ ایک طرف رکھ کے صرف میرے بندے بن کے رہیں گے. اور یہ آسان نہیں ہوتا بندہ بننا، یہی میرا خلیفہ ہوگا. تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، یعنی اس کی فطرت میں ڈال دیے کہ جو چیز تمہارے ارد گرد نظر آئے تمہیں اس کا تم نام رکھ لو. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِی، اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام تو ذرا بتا دو. قالوا، کہنے لگے سبحانک، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. لا علم لنا، جتنا تو نے ہمیں علم سکھا دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے. حکمت سمجھ گئے، ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
یہاں پتہ چل گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر جو فضل و کرم یا ترجیح دی ہے، ان کو زیادہ عزت دی ہے، اشرف بنایا ہے، اکرم بنایا ہے، وہ اس علم کی وجہ سے۔ علم ہوگا تو بندہ رب کے نزدیک بھی اکرم ہوگا، فرشتوں کے نزدیک بھی اکرم ہوگا۔ اور علم کون سا؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ان تمام تخلیقات کا، اپنی حیثیت کا، اور پھر اللہ کے آگے جھکنے کا، یس کہنے کا۔ یہ فرشتوں نے یس کہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ، جو علم تو نے دیا بس اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے زیادہ نہیں جانتے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے کہا آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ تو صرف ناموں کا علم ہے جس کا مظاہرہ اس آدم نے کیا ہے، میں نے تو اور بہت کچھ اس سے کام لینے ہیں، بہت کام لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد آدم کی پیدائش پہ ایک اور بڑا کام ہوا، عزت دی اللہ تعالیٰ نے آدم کو، بڑی عزت دی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا۔ یہ کم عزت ہے۔ آپ سوچیں وہ فرشتے جو آدم کی پیدائش سے معلوم نہیں کتنے ملین سالوں سے اللہ کے ہاں سر بسجود ہیں، اس کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، ان سب کو اس آدم کے آگے جھکا دیا جس نے ابھی ایک سجدہ ہی نہیں کیا۔ یہ تکریم نہیں ہے آدم کی۔ بندہ کیا چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر میری عزت ہو؟ وہ کائنات کی ایک چیز اللہ نے جس کی خاطر پیدا کی، یہ غیبی مخلوق جو اللہ کی بڑی مقرب ہے، ان کو آدم کے آگے جھکا دیا۔ اتنی بڑی عزت ہے، مگر ہم کیا اس عزت کا خود پاس کرتے ہیں؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا۔ یہ مختصر سی سٹوری، بندہ سمجھ جائے کہ اس کا خیر خواہ کون ہے اور اس کا بد خواہ کون ہے۔ اللہ اس کا خیر خواہ ہے، پیدا بھی کیا، بڑا خوبصورت پیدا کیا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کی شکل بنائی، اور آج تک جو انسان پیدا ہوتا ہے اللہ خود اس کے نقش، اس کے سارے ناک کان، جو کچھ بھی اس کو شکل دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود یہ کام کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی تو ہے جو تمہیں رحم مادر میں صورتیں تمہاری بناتا ہے، وہ آج تک یہ کام کر رہا ہے۔ کتنی عزت ہے، مگر ہم اس کے کتنے بندے بنتے ہیں، کتنے جھکتے ہیں جب وہ ہمیں کہتا ہے کیا ہم فرشتوں جیسے بنتے ہیں یا شیطان جیسے بنتے ہیں۔ تو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ پیدا کرنے کے بعد جنت میں ڈال دیا، دکھا دی جنت کیا چیز ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک جوڑا ہو، ینگ کپل ہو، اور اس کو بڑا خوبصورت لباس پہنا کے ایک باغ میں چھوڑ دیا جائے جہاں کی آب و ہوا بڑی خوبصورت ہو، جہاں کھانے پینے کی چیزیں بہت اچھی ہوں، جہاں موت کا خطرہ نہ ہو، جہاں کوئی ڈر نہ ہو۔ کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہم انسانوں کا جو آغاز ہے وہ حلال طریقے سے ہوا ہے، حرام طریقے سے نہیں ہوا۔ آدم کو کہا آدم تم اور تمہاری بیوی، یہ طریقہ ہے آپس میں رہنے کا۔ یہ ایک آدمی اگر کسی عورت کے ساتھ رہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس سے نکاح کرے، اس کو بیوی بنائے، پھر اس کے بعد اپنے ساتھ رکھے۔ اسی میں سکون ہے اور یہی جنت ہے، ورنہ سکون بھی نہیں ہے اور جنت بھی نہیں ہے، دوزخ بن جاتی ہے انسان کی زندگی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
بس ٹیسٹ کے لیے وہ درخت بتا دیا. سب نعمتیں دے رہا ہوں، ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ بس اس کے قریب نہ جانا. صرف اللہ جاننا چاہتے تھے کہ بندہ میرا سارا کہنا مانتا ہے یا جو کچھ میں دیتا ہوں وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، یہ لائف اگر مل گئی تو میں اس پہ تو مطمئن ہوں، اور اگر درمیان میں روکا گیا تو میں رک نہیں سکوں گا. کچھ تو ہوتی ہے نا خواہشات پہ انسان کنٹرول کرتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، یعنی وہ پھل کھلوا دیا. جنت کا پھل کھاتے ہی اللہ نے فرمایا لباس بھی اتر جائے اور اس جنت سے بھی نکل جاؤ. اور ہم نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. شیطان انسان کا، اور انسان کو جب یاد آئے گا کہ شیطان نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے تو اب انسان شیطان کا دشمن بن جائے گا کہ شیطان میں تمہارا کہنا نہیں ماننا چاہتا، تو نے پہلے جی مجھے رسوا کیا ہے، اب میں اس چھوٹی سی زندگی میں مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ واپس اسی جنت میں آنا ہے، تو میں اس کا کہنا مان کے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں اس جنت کو پا سکوں. تو اس لیے اتر جاؤ، تم یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے. یہیں بندوبست کر دیا رہائش کا، کھانے پینے کا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی. اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے. یہ عاجزی بندے کے اندر، شیطان کے اندر یہ عاجزی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، میں غلط تھوڑی ہوں، میں تو بہت اچھے کام کرتا ہوں، تبھی تو میرا رب مجھے دے رہا ہے. نہیں بھائی، عاجزی چاہیے بندے کی اللہ تعالیٰ کو. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا تیری نافرمانی کر کے. ایک نافرمانی سے، سوچئے ایک نافرمانی سے، صرف درخت کا پھل کھانے سے، ابھی عبادت کی باتیں نہیں ہو رہی، ابھی صرف رہائش دی ہے، مزے کرو، کھاؤ، رہو، بس ایک کام کرنا، اس درخت کے پاس نہ جانا. ایک نافرمانی سے آدم علیہ السلام اور اما حوا جنت سے نکال دیے گئے. آج کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. یہ میرے لیے بھی سوال ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی، معاف کر دیا. یقیناً وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ ہے زندگی کا، اس دنیا کا پروگرام، کہ اس دنیا میں ایک انسان اپنی زندگی گزارے تو کیسے گزارے، اور مرنے کے بعد آگے اس کے لیے دو راستے ہیں، جنت یا دوزخ. یہاں یہ بتایا گیا میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس. ہدایت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی، کسی اور کو نہیں دی. کیوں؟ وہ جانتا ہے میرے اس 6 فٹ کے قد کو، وہ جانتا ہے میرے دل کو، میرے دماغ کو، میری موومنٹ کو، میری خواہشات کو، وہ جانتا ہے. اس لیے اس نے ہمیں جانتے ہوئے اپنی طرف سے جو ہدایت کا پروگرام ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بڑا سوٹ کرتا ہے، کسی اور کا دیا ہوا سوٹ نہیں کرتا. تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے میری اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، احکام ہوں ان کو جھٹلا دیتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، پھر یہ آگ والے ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بھی بتا دیا دنیا کا پروگرام انسانوں کو اللہ نے دے دیا. اب ہماری ماضی کی کچھ انسانی تاریخ ہے، اس تاریخ میں بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے انہوں نے کام کیے، انہیں عروج بھی ملا، زوال بھی انہیں آیا. مگر کچھ قومیں ایسی تھیں جو بڑی لاڈلی تھیں، آدم علیہ السلام کی طرح، اما حوا کی طرح. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بڑی عزت دی، احترام دیا، بادشاہتیں دی، نیکیاں دی، عبادت کرنے کے موقع دیے، علم دیا، ساری نعمتیں تھیں. اب ایسی قوم کا تعارف اللہ ہم سے کراتا ہے کہ ماضی کی یہ قوم تھی اور اب بھی ہے وہ. تو ہم نے ان کو جو کچھ دیا
آج وہ بھول چکے ہیں، تو ہم ان کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں، اور وہ ہیں بنو اسرائیلی۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کی جو اولادیں ہیں کہا جاتا ہے یہ بنو اسرائیلی ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ماضی میں، بہت سی نعمتیں ہیں، آگے ذکر آئے گا، اور میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف تم مجھے سے ہی ڈرتے رہو، کسی اور سے نہ ڈرنا۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ اس عہد کے مطابق اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی اس قرآن پر جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بننا، اس لیے کہ تم کتابی لوگ ہو، تمہیں پتہ ہے اس کا، دوسرے جاہل ہیں، وہ انکار کریں تو کوئی بات نہیں، مگر تم تو جاننے والے ہو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لے لینا، اور صرف مجھے سے ہی ڈرتے رہنا۔ اور ہاں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرنا، اور نہ سچی بات کو چھپانا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بہت بڑا جرم ہے، اور سچی بات کو جانتے بوجھتے اگر تم چھپاؤ گے تو کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور سچی بات تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اسی کو مان کے حق کے قبول کرنے کا اعلان کر دینا تاکہ دوسرے بھی اس طرف مائل ہوں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نیکیاں پہلوں کو بھی کہی تھی، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، مگر آج افسوس یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، انہیں کہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، زبور تمہارے پاس موجود ہے، تورات موجود ہے، اور اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کا، کتاب کا، آخری امت کا، افلا تعقلون، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھ نہیں رہے؟ وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اگر ایمان قبول کرنے میں کوئی شے رکاوٹ ہے تو نصیحت میں کرتا ہوں کہ صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ عاجز بن جاؤ، نماز بھی آسان ہو جائے گی، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یقین ہے نا؟ تو پھر اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اور وہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رسول کا حکم ماننے سے ہوتی ہے، یہ حفاظت ملتی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، کچھ اور نعمتیں اب یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ماضی میں انعام کی تھی، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، بادشاہت تمہیں دی، نبوتیں تمہارے اندر، کتابیں تم پر نازل کی، تمہیں بہترین قوم بنایا، یہ کم ہے؟ دوسروں کو چھوڑ دیا، تمہیں چنا اس کام کے لیے۔ واتقوا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ یہ کہہ دیا، صاف کہہ دیا کہ مت سمجھنا کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد انبیاء تھے، ہم پر کتابیں نازل ہوئیں، نہ، دن آ رہا ہے، اس دن یاد رکھنا کوئی باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی باپ بیٹے کے حق میں سفارش کرے، اور اگر وہ بد عمل ہو، برا انسان ہو، بے ایمان ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ دنیا میں پیسہ ہوتا ہے، انسان پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے، مگر بد عملی کا کوئی بدلہ وہاں نہیں لیا جائے گا کہ پیسے دے دو جان چھوٹ جائے گی۔ خالی ہاتھ تو بندہ ہوگا، کیا دینا ہے اس نے، اور بالفرض ہو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ جو کر کے آئے ہو اس کے مطابق تمہارے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اور ایسے موقع پر نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو، یہی چیز اللہ کو پسند ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی بات اپنی اولاد کو بھی فرمائی تھی۔ میری بیٹی فاطمہ
دنیا میں تمہارا باپ ہوں، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو مانگ سکتی ہو، مگر کل قیامت کو اگر اللہ نے تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تھا، نعوذ باللہ کوئی برا کام ہو، کیوں کیا تھا، تو ایسے موقع پر میں مدد نہیں کر سکوں گا تمہاری. تم خود اچھے عمل کرو، خود اچھے عمل کرو، خود اچھے عمل کرو. سوچئے ایک والد جو اللہ کے رسول ہیں وہ اگر اپنی اولاد کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری نسبت کا ہے کچھ بھی ہو، کیا ہم پھر بھی اس برتے پہ جئیں کہ کل کو ہم جنت میں چلے جائیں گے، فلاں ہماری جان بچا لیں گے، فلاں نے سفارش کروا دینی ہے؟ اور بھائی نیک عمل ہو گئے تو سفارش کریں گے نا، ایسے نہیں کرتا کوئی. اچھے شریف آدمی کی سفارش ہی کرتے ہیں شریف لوگ، ورنہ برے آدمی کی کوئی شریف انسان سفارش کر ڈالے تو دوسرا اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ بھی ایک نعمت ہے جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ واقعہ بہت آئے گا قرآن مجید میں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ایک اور نعمت جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. پیچھے فرعون تھا، اس کا لشکر تھا، اور آگے سمندر تھا، ہم نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو اسی سمندر کے اندر لا کے اغرقنا آل فرعون، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دوسرے کنارے پہ کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا. آئیے ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں، کچھ میڈیٹیشن کیجئے، کچھ ہمارے ساتھ راز و نیاز کی بات کر لیجئے. پھر تم نے ان کے بعد ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام ادھر ہوئے ہیں، تم توحید پہ قائم نہیں رہ سکے، تم نے اللہ کی عبادت کی بجائے بچڑے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. بڑا ظلم کیا تم نے، اس ظلم کی سزا ہونی چاہیے تھی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، ورنہ اس شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. دنیا میں سزا دے کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. کتاب دی اس لیے جاتی ہے کہ اس سے ہدایت پائے انسان. کتاب میں فرق ہوتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. یہ فرقان ہوتی ہے. صرف نیکیوں کی تعلیم نہیں ہوتی اس میں، بس یہ کرتے جاؤ، اور دوسری طرف جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی کتاب آگاہی نہ کرے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یہ ہے وہ معافی جس کی اب بات کی جا رہی ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے، لہذا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے رب کے حضور، پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو. جس نے شرک کیا ہے وہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں، اور جس نے نہیں کیا وہ اس کو قتل کر ڈالے. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ اس طرح خوش ہوگا تمہیں معاف کر دے گا، اس کے علاوہ معافی کی کوئی اور صورت نہیں. فتاب علیکم، تو تم نے اس بات کو مانا تو اللہ تم پر مہربان ہو گیا. یقین مانو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. پھر ایک اور نعمت، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے. تو بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آپ نہیں دکھایا، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تم سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. وہ کم از کم ہم سے باتیں بھی کرے اور ہمیں اپنے آپ کو دکھائے بھی صحیح، پھر ہم تمہاری باتیں مانیں گے. یہ تکبر تھا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی توہین اور اللہ تعالیٰ کی بھی توہین. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اسی وقت تم کو بجلی نے پکڑ لیا، اور بجلی آتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اب ہم پہ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، گڑ گڑائے، روئے، تو ان کی دعائیں قبول کر کے ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا جب میدان تیہ میں آئے.
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا. سب کچھ یہ نعمتیں ہیں. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے. ہر نعمت کی ناقدری کرتے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ اور چاہیے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اچھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ. تمہیں پیاز لہسن دالیں چاہیے تو چلو ادھر چلو. لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہتے چلے جانا، جس کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہ معاف کر تو ہم تمہاری خطائیں بھی معاف کر دیں گے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. یعنی جس کی دعائیں، جس کا حطہ کہنا انتہائی خلوص کے ساتھ ہوگا، آہذاری کے ساتھ ہوگا، وہ محسن ہوگا، ہم اس کو اور نوازیں گے. لیکن فبدل الذین ظلموا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا. بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا یہ بات کو بدلنا، آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. ان کو ہم نے سزا دے دی. یہ سب سٹوریاں ہیں جو بنو اسرائیلی جانتے ہیں، صرف اشاروں سے بات کی جا رہی ہے مختصراً. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. پھر تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. 12 قبائل تھے، ان کے لیے الگ الگ چشمے اللہ نے بنا دیے. ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. یعنی بغیر محنت کے جو سب کچھ مل رہا ہے نا، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے سب کچھ تو مل رہا ہے، اب کچھ اور کروں. بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اس کی عبادت کرنے کے، بندہ کیا کرتا ہے؟ کچھ فسادی بن کے نا الٹے سیدھے کام شروع کر دیتا ہے. یہ بڑا زبردست ریمائنڈر ہے. آج کل ہم بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ سب کچھ مل بھی رہا ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، لیکن ذہن کی فراغت، جسم کی فراغت، وقت کی فراغت، یہ سب کہیں خدا نخواستہ ہمیں ویسا نہ بنا دے کہ ہم بھی گھر والوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے، اولاد کی والدین کے ساتھ اور والدین کی اولاد کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے، اور بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوں. یہ فساد کی صورتیں ہوں گی. بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز میں سے جو زمین اگاتی ہے. ہمیں وہ چاہیے، من و سلوہ نہیں چاہیے. اس نے کہا کہ اب بھلا بہتر چیز یعنی من و سلوہ چھوڑ کر اس کے بدلے میں تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو، اور اس کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کسی شہر میں اتر جاؤ تو بے شک جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہے، سب کچھ وہاں مل جائے گا. اور کہا ٹھیک ہے. اور پھر ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی. وہاں گئے، محنت مزدوری کرنا پڑی. لوگوں نے، جو مالک تھا، اونر تھا، باس تھا، اس نے وہ سلوک کیا، گالیاں دی، مارا، دھتکارا، کام لیا جانوروں کی طرح. وباؤ بغضب من اللہ، اور دوسری طرف اللہ کے غضب کے ساتھ بھی پلٹے. کہ نعمتیں کی ناقدری جو ہے نا، اس کی سزا یہی ہوتی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یہ ہے دنیا پرستوں کے لیے بہت زبردست وعید کہ مانوی طور پر جو گھٹیا چیزیں ہیں، جو حرام ہیں یا متشابہ ہیں، مشابہ حرام سے ملتی جلتی ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ اعلیٰ ہیں، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ گھٹیا چیزیں ہیں. یہ لوگ بدترین لوگ ہیں اس امت کے. آپ فرماتے ہیں ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے، اور میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. گھٹیا چیزوں کی ایمان چھوڑ چکے ہوں گے. اللہ نے جو دیا ہوگا اس کی قدر کرنے والے نہیں ہوں گے. یاد رکھیے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، جب ہم ایک گناہ کریں تو اگلے گناہ کا راستہ بھی خود بخود کھل جاتا ہے.
لہذا اس غفلت سے بچنا چاہیے. یہ غفلت چھوٹے چھوٹے گناہوں کی، اور پھر اس کے بعد یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جری کر دیتی ہے انسان کو کہ اب تم بڑے گناہ بھی کر لو.